اس کورس کا اصل نام ہے عقائد و نظریات۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ اور نظریہ، یعنی ایک مسلمان بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کون کون سی باتیں ہونی چاہیے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہم بنیادی طور پر پڑھیں گے۔ پھر جیسے یہ سلسلہ عقائد اور نظریات کا لمبا سلسلہ ہے، یہ جب یہ خاتمے تک پہنچے گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم فہم دین کے سلسلے کی طرف آگے بڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ بہت ہی دلچسپ سلسلہ ہے۔ اس کی جو اصل کلاس ہے پہلی، جس سے عقیدہ توحید شروع ہوگا، جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے دنیا کے اندر، وہ سب سے اہم ترین کلاس ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس وجہ سے لگا دیں کہ 1,00,000 سے اوپر انبیاء اور اس پوری کائنات کا جو مقصد ہے تخلیق کا اور اللہ کے تعارف کا، سارے انبیاء آ کر کے اسی ایک عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، تو کتنا بڑا اور زبردست عقیدہ ہوگا۔ اور اگر ہماری عام عوام سے اور باہر لوگوں سے اس عقیدے سے متعلق پوچھ لیا جائے تو اس کی تفصیلات کا اندازہ ہمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو اگلی بار دیکھیں گے۔ آج ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس عقیدے اور نظریے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ آپ اور میں کیوں پڑھیں گے۔ اس کی اہمیت جب تک آپ کے دل میں، میرے دل میں نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک اس عقیدے کو صرف میں بیان کر دوں آپ کے سامنے، عقیدے پڑھنے شروع کر دیں اور اہمیت آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو جتنی پھر اس کی فکر کرنی چاہیے آپ اور میں فکر کریں گے نہیں۔ تو اس لیے عقیدے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں جن احباب جو نوجوان عقیدے اور نظریے کی محنت کر رہے ہیں ان کے لیے تکرار ہوگی، لیکن سب ساتھی اجتماعی طور پر اس کو تکرار بھی سمجھیں، اس کو درس بھی سمجھیں، اس کو سیکھنے سکھانے کا ماحول بھی سمجھیں، تو انشاءاللہ بیٹھنے کا نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بنیاد ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی مذہب ہو نا دنیا کے اندر، جتنے بھی مذاہب آج تک آئے، ابھی بھی جو جتنی نئی چیزیں دنیا میں آتی ہیں مذاہب کے نام سے یا اپنے آپ کو دین کے نام سے یا کسی بھی ازم کو لے کر کے اٹھتی ہیں، تو اس کے اپنے اپنے عقیدے اور نظریے ہوتے ہیں، اس کی اپنی اپنی ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں جس سوچ اور فکر کو وہ لے کر کے اٹھتی ہے، اور اس کے ماننے والے جب اس سوچ اور فکر کو، عقیدے کو، نظریے کو لے کر کے اٹھتے ہیں، تو پھر اس عقیدے کی بنیاد پر جو ان کے جسم سے، جو ان کے جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، گفتگو کرنے سے جو افعال اور اعمال لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ پیچھے وہ سوچ اور فکر اور وہ نظریہ، وہ انقلاب، وہ جس نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تو اسلام کا نظریہ اور اسلام کا انقلاب اور اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ جس نے ہمیں اٹھا دیا، ساری دنیا کے لیے جو ہے ہمیں کام کرنے کے لیے لگا دیا، ساری دنیا پر اسلام کے غلبے کا ہمیں بتا دیا، تو اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے کوئی بہت اہم بات ہے، اس کے پیچھے بہت بنیادی جو ہے نا اصول ہیں اور ضابطے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر پورے اسلام کا ہم خلاصہ نکالتے ہیں تو دو باتیں، اس کو جو ساتھی لکھنا چاہتے ہیں یہاں سے یہ اہم باتیں لکھ لیں کہ اس پورے اسلام کا خلاصہ نکالیں کہ دو باتوں پر آگے گفتگو ہوگی، انہی پر آگے ہم اس بات کو ختم کریں گے۔ پورے اسلام کا خلاصہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ احکامات نبی کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، تو دو چیزیں بنیادی طور پر بن جاتی ہیں، اس دو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 1 عقائد، عقیدہ، اور نمبر 2 اعمال۔ عقائد اور اعمال، پورے اسلام کا خلاصہ عقیدہ اور اعمال پہ آگے ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو آپ کے باطن کے اندر ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح جو ہے نا دوسرے نمبر پر اعمال کیا ہے؟ وہ ہمارے جو جسم کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں انہیں اعمال کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو عقیدہ ہے جو دل کے اندر ہے، جو دماغ کے اندر ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ تو دل بس ایک بار سن لیا دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو اعمال ہوتے ہیں ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، اٹھ کے نماز کے لیے جانا پڑتا ہے، روزے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے جسم کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کا پورا خلاصہ دو چیزیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ اس دو خلاصے پر بات ہوگی، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت ہے کتنی۔ ہم جتنے عام، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو عمارت یہاں پر قائم ہے نا، یہ عمارت ہمیں اس زمین سے اوپر اوپر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے نیچے اس کی ایک بنیاد ہے۔ یہ بنیاد جتنی مضبوط ترین ہوگی، اس کے اوپر آپ جتنی مرضی بلڈنگ بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں، 10 منزلہ بھی بنائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی یہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو آپ ایک کے بعد دوسرے بھی بناتے ہوئے سوچیں گے، ہماری مسجد کا چونکہ باہر سے پانی آتا تھا ادھر اور بنیادوں میں لگتا تھا، ہم نے جب ساتھ یہ لنٹر ڈالنا چاہا تو پھر ہم نے دوبارہ سے کالر اور بیم وغیرہ جو بھی سلسلہ ہم نے کیا، تو دیکھیں دوبارہ ہم نے بنیادیں باہر ڈالی، تو دیکھیں جب بنیاد ٹھیک نہ ہو تو پھر اوپر عمارت نہیں جا سکتی زیادہ۔ تو بنیاد کا ٹھیک ہونا یہ اصل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنیاد کسی کو نظر بھی نہیں آتی، نظر لوگوں کو اوپر والی بلڈنگ اور عمارت نظر آتی ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا، ہمارے اعمال لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر اور آسان کروں اس عقیدے کو، دوسری مثال سے ہم اگر سمجھیں تو جیسے ایک درخت ہوتا ہے،
ایک اس کا اوپر تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اور ایک اس کے نیچے جڑ ہے۔ اب جڑ جتنی گہری ہوگی اور جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی اس درخت کو فائدہ ہوگا۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ اگر درخت کی جڑ گہری بھی نہیں ہے، مضبوط بھی نہیں ہے، تھوڑی سی آندھی آتی ہے، تھوڑی سی ہوا آتی ہے، تھوڑی سی کسی کا پاؤں ٹھوکر لگتا ہے، کوئی آ کر ایک تھپڑ مارتا ہے تو بالکل وہ جڑ سے نکل جاتا ہے، گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ اور نظریہ مضبوط نہیں ہوگا اور گہرا نہیں ہوگا، دلوں کے اندر راسخ اور پیوست نہیں ہوگا، پھر ہمیں کوئی تھوڑا سا موبائل دکھائے گا ایسے، اس کے اوپر کوئی ایک ویڈیو نظر آنی شروع ہو جائے گی، کوئی جو ہے نا تصویر نظر آنی، تو ہمارا ایمان جو ہے نا اسی پودے کی طرح ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ دل کے اندر راسخ اور پیوست جو نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا ایک اسکالر کا بیان سنے کہ کسی چیز سے متعلق وہ دلیل دے رہا ہوگا، تو اپنے عقیدہ تو دل میں ہے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اسی درخت کی طرح وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ نقصان کہ آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو آپ جو ہے نا ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، عقیدے کی مضبوطی کا ایک فائدہ یہ ہے، آپ اگر آپ کی جڑ مضبوط ہے اور گہری ہے، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر طوفان آئے، آندھی آئے، جو کچھ بھی آئے، اوپر سے درخت ختم بھی ہو جائے، اوپر سے درخت ختم بھی ہو جائے، لیکن وہ جڑ کی وجہ سے دوبارہ تر و تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جڑ اس کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ تو اسلام پر آپ دیکھیں بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، تاتائیوں کا فتنہ آیا ہے، اور جو ہے نا منگولوں کا فتنہ آیا ہے، کتنے 1400 سال میں کتنے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، لیکن اسلام کی جڑ اور اسلام کی جو ہے نا وہ بنیادیں اور عقیدے جن کے دلوں کے اندر مضبوط تھے، اسلام نے دوبارہ ان کو تر و تازہ کر دیا، ساری دنیا میں اسلام پھر پھیل گیا۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر چیزیں مضبوط ہوگی تو جتنے بڑے ہمارے سامنے مصیبتیں، پریشانیاں اور دنیا کے حالات آ جائیں، وہ حالات جیسے ہی گزر جائیں گے، ہمارے دل کے اندر سے عقیدہ دوبارہ اس ایمان کی شاخ کو، اسلام کی شاخوں کو نکال کر تناور درخت بنا دے گا۔ لیکن اگر جڑ ہی نہیں ہوگی تو اسی فتنے کے اندر، اسی حالات کے اندر ہم لوگ بہ جائیں گے۔ تو اس عقیدے کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری بھی ہے۔ اور اگر اس کو قرآن سے ہم دیکھیں تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر 10ویں پارے کے اندر یہ کتنا اہم ہے عقیدہ۔ 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مشرکین مکہ جو تھے ان کے اتنا بڑا عمل ذکر کیا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، تین مشرکین مکہ جنہوں نے 360 کے آس پاس بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ایک بار بیت اللہ کو اپنے حلال مال سے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اور حاجی اور عمرے والے جو دیگر لوگ آیا کرتے تھے سارے علاقوں سے، یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دیتے۔ جن دنوں میں حج کے اور ان دنوں عمرے کے دن ہوتے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں، بڑی خدمت کرتے تھے ان لوگوں کی۔ لیکن اللہ اب دیکھیں، آپ اور میں اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، کتنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں اپنی ایک مسجد پر بیت اللہ جیسا اللہ کا گھر جو ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے، اس کی تعمیر کرنا، جو رہتی دنیا تک قیامت تک جس نے رہنا ہے، اس کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے اتنے بڑے بڑے عمل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سارے ضائع ہو جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو عقیدے کی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور پچھلے تمام انبیاء کو اتنا اہم عقیدہ ہے یہ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو، سب لوگوں کو یہ وحی کی تھی۔ کیا وحی کی تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، آپ اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہ نصیحت تھی ہماری، اگر آپ لوگ بھی شرک کی طرف خدا نخواستہ چلے گئے، سمجھانا تو امت کو مقصود ہے نا، لیکن نبی کو کتنی سخت تنبیہ فرما رہے ہیں، تو آپ کے بھی اللہ سارے عمل ضائع کروا دے گا اور خسارے والوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ تو اگر نبی کو اللہ اتنی سخت تنبیہ فرما رہے ہیں، آپ کو اور مجھے کتنی سخت تنبیہ ہوگی کہ ہم اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ یعنی اللہ کے ہاں اعمال جتنے بڑے مرضی ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ اندر ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے نیک چیزیں، ہمارے نیک اعمال، اچھے کام سارے کس کتابیں ہیں؟ ہمارے عقیدے کتابیں ہیں۔ عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن مثالیں بھی پیش نہیں کرتا، ختم کرتا ہوں، آگے ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے نا کرنی ہیں۔ اب یہاں سے یہ اصول میں سمجھ میں آ گیا کہ عقیدہ سب سے پہلے اور عمل اس کے بعد، عقیدہ پہلے عمل بعد۔ اب جب ان دونوں میں سے، عقیدے اور عمل میں سے آپس میں جب ان کا مقابلہ اور موازنہ آئے گا تو پھر دونوں میں سے کامیاب، دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ یاد رکھیں عقیدہ ہے۔ اس بات کو بھی ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں، ایک عقیدہ ایک عمل، تو دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ دیکھیں، اگر ہمارے عمل کے اندر کوئی کمزوری رہ گئی، اعمال میں کمزوری رہ گئی، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ یا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے، اور ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہمیں جنت دے دے، یا پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال کے صفائی کر کے، جسے ہماری زبان میں آج کل جدید زبان میں ڈینٹنگ اور پینٹنگ کہتے ہیں، کر کے نہ پھر واپس جنت کے اندر۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کی کمزوری یا معاف ہو جائے گی یا جہنم سے دھو کے صاف ستھرا کر کے واپس جنت میں چلا جائے گا۔
لیکن اگر ہمارے عقیدے کے اندر کمزوری آ گئی تو اعمال ساری دنیا کے بقدر لے کر کے چلے جائیں، پھر معافی نہیں ملنی، پھر اللہ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ اگلے جو توحید کا سبق آئے گا پھر باقی تفصیل وہاں پر ہم اس کی جو ہے نا اس کو ذکر کر دیں گے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں یہاں پر یہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہ آ جائے کہ ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارا موضوع یہ، اس لیے میں اس کو کھول کے بیان کروں، مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو اور انسانیت کو نفع اور لوگوں کو پتہ تو تب ہی چلے گا کہ ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے۔ انسانیت کو نفع کب ہوگا ایک مسلمان سے؟ جب ہمارے عمل ٹھیک ہوگے۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ہم عمل سے کچھ کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا، کیونکہ میں نے بتایا عقیدہ کدھر ہوتا ہے؟ دل کے اندر، دماغ کے اندر، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلنا۔ جیسے کہ ایک حافظ ہوگا کہ عالم ہو گیا، اگر اس کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، بات چیت ٹھیک نہیں ہے، تو لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے؟ کیونکہ حفظ تو علم تو دل کے اندر اور دماغ کے اندر اس نے یاد کیے ہوئے ہے۔ تو جب تک لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھی طریقے سے پیش نہیں آئے گا تو لوگ راستے میں قرآن نہیں سنتے کھڑا کر کے، وہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے، گفتگو سے اندازہ لگاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، اس کے معاملات سے، حالات اور واقعات سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ ہاں، جب دونوں کا موازنہ آئے تو پھر عقیدہ سب سے بہتر۔ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، اچھے کام کرتے ہو، لیکن اس مسلمان کی جدے کی خواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب عقیدے کی بات آ جائے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل خراب ہے، کیونکہ وہ سارے کافر آخر جہنم کے اندر ہی جائیں گے، جنت تو نہیں ملنی ان کو۔ اور یہ مسلمان عملی اعتبار سے صفر ہے لیکن عقیدہ ٹھیک ہے، آخر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، ایک طرف ہمیں یہ سختی نظر آتی ہے کہ انبیاء کو اتنے سخت تنبیہ اللہ فرما رہے ہیں، اگر آپ سے شرک کی طرف جائیں گے تو آپ خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ ادھر سے نرمی اتنی ہے کہ ایک بوڑھی عورت وہ ایک جو ہے نا کتے کے بچے کو پانی پلا دیتی ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ادھر سختی کس وجہ سے؟ عقیدے کی وجہ سے، اور نرمی کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے۔ تو بہرحال آج ہمارا جو مسلمانوں کا المی ہے، ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، میرے اوپر جو اعتراض ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ آپ کے میرے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اعمال لوگوں کو نظر آتے ہیں، عقیدہ نظر نہیں آتا۔ ہم جو نا اپنے اعمال پر محنت کرتے ہیں نا، عقیدے کو بھی پتہ نہیں ہے، اعمال بھی ہمارے، یعنی ہم ہر طرف سے فارغ ہیں۔ تو دونوں چیزوں پر محنت کی بہت ضرورت ہے، چونکہ ہمارا کورس عقیدے سے متعلق ہے، باقی باتیں باقی بیانات میں ہوتی رہتی ہیں، ان کو وہاں دیکھتے رہیں گے۔ تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اس کے اندر جو ہے نا 3 چیزیں ہوا کرتی تھی، 3 چیزیں، سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ 3 چیزیں تھی۔ پہلے نمبر پر وہ کام کرتے تھے لوگوں کی عقیدے صحیح کرتے تھے، دوسرے نمبر پر لوگوں کے اعمال ٹھیک کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پر ان کے اندر ان کی نیتوں کو درست کرتے تھے۔ عقیدہ ٹھیک کرنا، اعمال ٹھیک کرنا، پھر ان ساری چیزوں کے اندر ان کی نیتوں کو درست کرنا۔ اب اہمیت کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں، یہ جو نیت ہے نا، اہمیت کے اعتبار سے تو پہلے نمبر پر ہے، اس نیت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کا آخری نمبر ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک شخص ہے نا، وہ ایمان لائے گا، اس کے بعد اسلام کو مانے گا تو پھر نماز پڑھے گا، جب نماز کو مانے گا اس کے بعد توجہ کرے گا تو پھر وضو کرے گا۔ اب وضو اور طہارت کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، تو پہلے نمبر پر آتا ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے آخری نمبر پر ہے۔ تو انبیاء باقی کام بعد میں ایک شخص کو ایمان میں داخل کر دیتے، اللہ کے اوپر، ایمان کے اوپر، اس کے بعد اس کو اپنے جو دور کے احکامات ہیں وہ سکھاتے، پھر اس کے اندر اخلاص کو، اچھی نیت کو، اللہ کے لیے کرنے کو پیدا کرتے رہتے۔ تو بہرحال سارے انبیاء کی محنت کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اصل حاضر کے اندر یہ جو دور ہے، علماء کا متفقہ اور آپ اور میں اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ ایسا دور ہے جو فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ اس کے اندر اتنے فتنے حدیث پاک کے مطابق اگر اس کو ہم دیکھیں تو 2 باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں حدیث کے مطابق۔ نمبر 1 کہ وقوع المطر، سرکار نے فرمایا جو دجال کے قرب کا زمانہ آ رہا ہے نا، دجالیات عروج پر آ رہی ہیں، فتنے نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ وقوع المطر، جیسا کہ بارش برستی ہے ایسے ہی فتنے جو ہے تم پر، تمہارے اوپر برسیں گے۔ تو بارش کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ابھی باہر لگی ہوئی ہے، بارش کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نمبر 1 جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے، ایک اتنے قطرے باہر ہیں جا کر کے کوئی بارش کو گنتی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جب فتنوں کی برمات خود نے فرمایا ہوگی، ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو گنتی نہیں کر سکتے، آپ اور گننے لگ جائیں۔ دوسرے نمبر پر اب بارش اثر سے پہلے، زور کے بعد کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بھائی یہ بارش یوں لگ جائے گی، اچانک بارش آ جاتی ہے، تو آپ کو اور مجھے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اچانک ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے تصور میں نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر کثرت سے ہونا، دوسرے نمبر پر جو ہے نا اچانک، اور تیسرے نمبر پر عام ہونا، یعنی یہ بارش ابھی آسمان سے برس رہی ہے نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میرے گھر میں بارش نہ ہو، میرے جو ہے نا جو علاقہ ہے اس کے اندر بارش نہ ہو، نہیں،
ایسے ہی ہر جگہ پر پورے شہر میں بارش ہو رہی ہے، پورے محلے میں، تو سب کے گھروں میں بھی آئے گی، آپ سے بغیر پوچھے آئے گی۔ تو فتنہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ سے مجھ سے بغیر پوچھے ہم چاہیں بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک اس کو اپنے سہن میں نہیں سکتے، جیسے ہم بارش کو نہیں روک سکتے۔ تو آج یہی فتنوں کا دور ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہر آنے والا فتنہ، ہر نیا آنے والا فتنہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے گا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں لگے گا یار پچھلا فتنہ تو اس کے مقابلے میں تھا ہی کچھ نہیں، یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو آج وہی دور ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کا بس آخری اور واحد حل ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک، جیسے ہی دجال حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ہتھیلی کو اگا کر کے لوگوں کو دکھا دے گا، مارنا اور زندہ کرنا بھی کیسے کیسے کر کر دکھائے گا، تو لوگ کیوں اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بات مان لیں گے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عقیدے کی درستگی ان سب کے لیے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے فتنے کی، ہم نے اس کی فتنوں کی بات کی کہ فتنے جو نا، فتنے کو سمجھ لیتے ہیں فتنہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم جب عقیدہ پڑھیں گے عقیدے میں بار بار فتنے کی بات آئے گی۔ فتنہ ہوتا کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں، اگر اس کا لغوی معنی کریں، آزمائش کو کہتے ہیں، اور اگر اس کو اور تعریف آسان کروں تو ہر اس چیز کو فتنہ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ جب تک کوئی چیز اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے راستے میں آپ کی رکاوٹ نہیں بنتی، اس وقت تک وہ فتنہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے ولد صالح یدعو لہ، انسان مر جاتا ہے، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تمہاری نیک اولاد ہو، وہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے کام آئے گی۔ اب ادھر اولاد کو اچھا اور بہترین کہا گیا حدیث کے اندر، لیکن قرآن نے ہمیں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہاری اولادیں بھی فتنہ ہیں۔ تو کب فتنہ ہے کب نہیں ہے یہ ہم کیسے پتہ چلے گا؟ جب یہ اولاد ہماری اللہ کے احکامات کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اس وقت یہ فتنہ بن جائے گی۔ جب یہ اولاد آپ کو اور مجھے اپنے دنیاوی اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے حرام کمانے پر مجبور کر دے اس وقت یہ فتنہ بن جائے گی۔ اس پر آپ سب چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو، اس وقت تک وہ چیزیں فتنہ نہیں ہے۔ پیسہ اور مال کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا، یہ اچھے کاموں میں اس کی زکات کا بھی اس لیے حکم ہے، صدقات و خیرات کا، اس وقت یہ فتنہ بن جائے گا جب جو ہے نا ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہونے لگے، آنے کا بھی پتہ نہ ہو اور جانے کا بھی، خرچ کا بھی کوئی پتہ نہ ہو، تو اس وقت یہ فتنہ بن جائے گا۔ تو فتنہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اب ہم نے اس فتنے کی بات کی، اب اس فتنے کو چھوڑتے ہیں واپس اپنے اسی مقصد کی طرف۔ میں سارے سلسلے کو یہاں لایا اس لیے ہوں، ہم نے کہا تھا پورے اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر بہت عام بات ہے، یہ بھی ایک آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، ایک ہو گیا عقیدہ اور ایک ہو گیا اعمال۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ فتنہ۔ ابھی ہم نے پڑھا فتنے کو، میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اور اہمیت سے سمجھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے جی فتنے کا، اسلام کا خلاصہ عقائد اور اعمال۔ ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے فتنہ۔ اب فتنہ دیکھیں دو قسم کا ہوگا، اس تعریف کے مطابق فتنہ کتنی قسم کا ہوگا؟ دو قسم کا۔ وہ فتنہ ہوگا جو عقیدے کو خراب کرے گا، ایک وہ فتنہ ہے جو عمل کو خراب کرے گا۔ دونوں کی نوعیت اور دونوں ہیں الگ الگ۔ وہ فتنہ الگ ہے جو ہمارے عقیدے کو خراب کرے گا، اور وہ فتنہ الگ ہے، اس کا نام یہ الگ ہے جو ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ دونوں کے نام اسی طرح الگ الگ ہیں۔ سارے فتنوں کا خلاصہ، اس کا خلاصہ ابن تیمیہ نے بہت زبردست لکھا ہے، دو لفظ لکھے، سارے فتنے اس کے اندر آ گئے، بڑی زبردست اور عجیب دو لفظ لکھے۔ پہلے نمبر پر ایک ہے خواہشات اور دوسرے نمبر پر ہے شبہات۔ ہمارے عمل ہمارا کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر کوئی خواہش اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ہم سے سستی ہو جاتی ہے، ہماری خواہش ہے کہ یار سوتے رہیں، ہماری خواہش ہے یار باہر گھومتے رہیں، ہماری خواہش ہے کہ یار اب ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرے گا سردی میں، ہماری خواہش ہے کہ یار گرمی میں کون ابھی نیند قربان کرے گا۔ تو اسی طرح سارے اعمال اسلام کے کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اندر خواہشات آ جائیں۔ آپ خواہشات کو اسلام کے تابع نہ کریں تو خواہشات سارے اعمال کو خراب کر دیتی ہیں۔ اعمال کو خراب کرنے والی چیز کیا ہوگی؟ اس کو یاد رکھیں، خواہشات۔ اور شبہات کے ذریعے ہمارے عقیدوں کو خراب کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کے عقیدے میں کوئی بات شبہ پیدا کر دی جائے۔ جب آپ کے دماغ میں شبہ آ گیا نا، بس سمجھے کہ آپ کا ایمان متزلزل ہو گیا، اب آپ کو جس طرف مرضی ہے کوئی گمراہ کر دے۔ اس کی میں اگر آسان ترین آپ کو مثال سے سمجھاؤں نا، مثالوں سے سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے نا وہ بکرا لیا منڈی سے، اس کو سمجھے، بہت زبردست مثال ہے۔ منڈی سے بکرا لیا اور تین ٹھگوں نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ اس بندے سے جو ہے نا ہم نے یہ بکرا لینا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو جس راستے سے اس نے گزرنا تھا، ایک ویران گلی کو، ایک ویران راستے کو، انہوں نے کہا کہ اس راستے پر جو ہے نا ہم اس سے لے لیں گے۔ وہ تینوں ٹھگ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ کھڑے ہو گئے راستے میں۔ وہ بندہ جو ہے نا بکری جو ہے نا بکرا منڈی سے لے کر کے آتا ہے راستے میں، پہلا ٹھگ اس کے راستے میں سلام دعا کرتا ہے کہ حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کہاں گئے تھے؟ منڈی گیا تھا۔
اچھا ماشاءاللہ یہ بہت زبردست گدا لے کر کے آئے ہو، بڑا اچھا گدا لے کر کے آئے ہو. اس نے کہا تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، بکرا لے کر کے آؤ نظر نہیں آتا، اندھے ہو. اس کو برا بلا کیا کر یہاں سے چلا گیا کہ یہ بندہ پاگل ہے. اب سمجھیں شبہ کیسے آپ کے دل میں دماغ میں میرے میں اندر پیدا کیا جاتا ہے. اس کو سمجھ گئے تو ساری دنیا کے کوئی بھی گمراہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو ایک بندہ اور ملتا ہے اس کو، وہ بھی سلام دعا کے بعد کہتا ہے بڑا اچھا گدا لے کر کے آئے ہو، کہاں سے لے کر کے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ میں بھی لے. اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ تمہیں گدا نظر آ رہا ہے، یہ بکرا ہے، گدا نہیں ہے. اس کو بھی کچھ نہ کچھ کیا کہ آگے چل پڑتا ہے، لیکن دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ ایک بندہ پہلے بھی ملا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ گدا نہیں ہے، یہ گدا ہے، بکرا نہیں ہے. اب دوسرا بندہ راستے میں ملا ہے، یہ بھی کہتا ہے یہ گدا ہے، بکرا نہیں ہے. اب دیکھیے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے یقین کر کے منڈی میں پھر کر کے بکرا لے کر کے آیا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ ملتا ہے تو اس کی بات کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب دوسرا ملتا ہے تو تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا ہے. ابھی ہلا نہیں ہے بالکل، لیکن تھوڑا سا شک پیدا ہے، یار دو بندوں نے راستے میں ملا ہوں، شاید پتہ نہیں کیا بات ہے. چلو آگے چلتا ہے، راستے میں تھوڑا سا اور کونے پہ جاتا ہے، وہاں تیسرا بھی کھڑا ہوتا ہے. تو تیسرا بھی اس کو کہتا ہے یار یہ گدا بڑا زبردست ہے، کہاں سے لے کر کے آئے ہو، کیوں لے کر جا رہے ہو. اس بندے نے کہا یار یہ ایک بندہ وہاں ملا ہے، ادھر ملا ہے، یہ سب یہ کہہ رہے ہیں گدے، اس کا مطلب میرا اپنا ہی کوئی فرق ہے. تو اس نے وہ جو بکرے کو وہاں چھوڑ دیا کہ یار میں تو دھوکے میں لیا، لوگوں نے میرے ساتھ دھوکا کرتے ہیں. یہاں ہر سمجھدار بندہ راستے میں مل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ گدا لے کر کے آئے ہو، بکرا چھوڑ دیا، ٹھگوں نے بکرا پکڑا اور لے کر کے چلے گئے. آپ کے اور میرے عقیدے کے ساتھ یہ ٹھگ جو دنیا کے اندر بیٹھے ہیں مشورہ کرتے ہیں. اب اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ یار یہ تینوں ٹھگے آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کیے ہیں، ایک یہاں موجود ہے، ایک وہاں موجود ہے، ایک وہاں راستے میں. ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرا بکرا لے کر چلے جائیں، اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو ایسے ہی جو دنیا کے اندر ایسے ٹھگ موجود ہیں جو آپ کے اور میرے عقیدے سے کھیلتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. پھر ابھی میں مثال دیتا ہوں، ایک ٹھگ جا کے ملیشیا میں بیٹھ جاتا ہے، منکر حدیث ہے. دوسرا ٹھگ جو ہے نا وہ ایران کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تیسرا ٹھگ آ کر کے جو ہے نا وہ جہلم کے اندر بیٹھ جاتا ہے. جب پہلا ٹھگ وہاں سے بات کرتا ہے نا ملیشیا سے، منکر حدیث، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو امت مسلمہ کا اتنا زبردست اور بہترین اور اجماعی عقیدہ ہے، اور یہ ویسے فالتو بات کر رہا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد، 10 دنوں، 20 دنوں بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، وہ دوسرے علاقے سے ایران سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہی بات جو اس نے کی ہوتی ہے وہاں سے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب بندے کے دماغ میں یہ بات، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو آنی شروع ہوتی ہے کہ یار یہی بات نا پہلے بھی ایک بار کسی بندے نے کی تھی، اور آج یہ بھی وہی بندہ بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے نا، تو اتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پیچھے سے طے کر کے آئے ہوئے ہیں. پھر کچھ وقت اور گزرتا ہے تو پھر جہنم کا ٹھگ اٹھ پڑتا ہے، وہی باتیں جو پہلے کر چکے ہوتے ہیں یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کمزور ایمان والا یا جس کا بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو بس ان کا تو مقصد حل ہو جاتا ہے، آپ اور میرا عقیدہ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اپنا چورن آپ کے اوپر بھیج دیتے ہیں. تو یاد رکھیں جب تک آپ اور میں اپنے عقیدے پر مضبوط نہیں ہوں گے، تو اس شخص نے اپنے ہاتھ سے منڈی سے خریدا ہوا بکرا پیسے دے کر کے وہ چھوڑ دیا کہ یار یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ گدا ہے. آپ اور میں اپنے قیمتی، اس کا بکرا کتنا قیمتی ہوگا، کوئی قیمت نہیں ہے اس کے بکرے کی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. عقیدہ جس پر جنت اور جہنم پہ نجات کا دار و مدار اور فیصلہ ہونا ہے، وہ عقیدہ آپ اور میں اس کو ان ٹھگوں کے حوالے کر دیں کہ یار کوئی بھی بات کہیں سے اڑتی آئے گی، کوئی عقلی بات کر دے گا تو آپ کہیں گے اپنا عقیدہ میرا لے کر کے چلے جاؤ، بھائی خیر میں جہنم میں چلے جاؤں گا. نہ، عقیدے کی مضبوطی میں نے کہا اتنی گہرائی ہو کہ آندیاں آئیں، طوفان آئے، سب کچھ آئے، آپ کا اور میرا عقیدہ کبھی متغیر نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم اوپر سے تنوں اور شاخیں کٹ جائیں، لیکن میری جڑ اتنی مضبوط ہو دوبارہ اس کو ہمیں نکھار کر کے، تر و تازہ کر کے، سرد و شاداب کر کے ہمیں لا کر کے کھڑا کر دے. اس عقیدے کو میں اس انداز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس انداز سے آپ اس چیز کو اپنے اندر مضبوط کریں گے انشاءاللہ. بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. میں اس طریقے اس کو پڑھاؤں گا کیسے، اور آپ لوگ بھی جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کس عقیدے کا اسلوب آپ کو مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے، کیا اسلوب ہو جو لوگوں کے دلوں پر اس عقیدے کا اثر کرے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. چلے دو باتیں قرآن نے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مجادلہ کرو، ان کے ساتھ مناظرہ کرو اچھے طریقے کے ساتھ. تو دو باتیں قرآن نے ہمیں یہاں پر سمجھا دی. نمبر ایک، اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ ہے دعوت. پہلے نمبر پر قرآن نے کہا دعوت، دوسرے نمبر پر قرآن نے کہا مجادلہ. مجادلہ کا مطلب ہے مناظرہ. آپ کو تو اچھی طرح پتا ہوگا، ہمارا ملک تو چونکہ مناظروں کی آماجگاہ ہے، ہر دوسرا بندہ مناظر ہے یہاں پر. تو دو باتیں قرآن نے ہمیں سکھا دی، پہلے نمبر پر دعوت اور دوسرے نمبر پر مجادلہ یعنی مناظرہ. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ قرآن نے
دعوت کو جو ہے نا مجادلے پر مقدم کیا ہے. پہلے قرآن نے دعوت کا ذکر کیا ہے، پھر مناظرے اور مجادلے کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہ بھی قرآن کا کمال دیکھیں کہ صرف مجادلے کا ذکر اکیلا نہیں کیا بلکہ قرآن نے کہا باللتی ہی احسن، باللتی ہی احسن، اس انداز سے، اس طریقے سے لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ کرنا، لوگوں سے بحث کرنا جو بہترین اور اچھا طریقہ ہو. ہمارے ملک میں مناظرے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، ان کے اندر میرے خیال سے یہی ہوتا ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے پر ووٹنگ نہیں کرتے، تعصب کا شکار نہیں ہوتے، اپنے مسلک پرستی کا شکار نہیں ہوتے. اسی کے مطابق بس باقی تفصیل بیان نہیں کرتا، آپ کو پتا ہوگا. تو دیکھیں قرآن نے اس بات کو پہلے کیوں بیان کیا، اس کو بعد میں کیوں بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عقیدے کی دعوت ہے نا، کسی بھی چیز کی دعوت ہو، تو میں عقیدے کی جو بات کر رہا ہوں عقیدے کا نام لوں گا. عقیدے کی جو دعوت ہے یہ بمنزلہ غذا کے ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدے کی دعوت غذا کی مانند ہے، کھانے کی مانند ہے. اور یہ جو مجادلہ اور مناظرہ ہے یہ اس کے لیے دوا کی مانند ہے. غذا انسان ہر وقت کھاتا ہے، روز کھاتا ہے، صبح شام کھاتا ہے، کوئی ناغہ نہیں کرتا، روزانہ کھاتا ہے. اور دوا کبھی کبھی جب ضرورت پڑ جائے وہاں. یعنی یہ مستقل ہمارا عمل ہے، دعوت مستقل عمل ہے ہمارا. اور یہ مجادلہ اور مناظرہ یہ وقتی ضرورت کے تحت، اس کا فائدہ بھی وقتی اور اس کو ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے. ہر وقت کے لیے آپ مناظر بن جائیں. آپ ہمارا مزاج کیا بن گیا، اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کی روشنی میں کہ ہم ہر وقت باطل کے اوپر رد کرتے ہیں، غلط کے اوپر لوگوں کے اوپر رد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. اس کا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے، باطل ابھرتا رہتا ہے. باطل وقتی تو فائدہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم اسی کو علامت الدار گلکار کہتے ہیں، اسی کو جو ہے نا وہ اپنے مسلک کا ترجمان کہتے ہیں، اسی کو شیر اسلام کہتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کے خلاف بولتا رہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا رہے، اس عقیدے میں تم غلط ہو، فلاں فلاں. ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو آپ کو اپنے عقیدے کی دعوت دے رہا ہو، بیان کر رہا ہو. سامنے بیٹھنے اور سننے والے، مسلکوں کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں، کسی کو اس عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن واہ واہ کس بات پر کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں کا رد کر رہا ہے نا، بس بڑا مزہ آ رہا ہے. اسی عقیدے سے متعلق اگر پوچھا جائے نا، مثال کے طور پر اگر مثال دوں، درباروں سے متعلق اور ان کی شرکیہ افعال سے متعلق جب گفتگو کرے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، کرنی چاہیے. میں انکار نہیں کر رہا، میں صرف فرق آپ کو بتا رہا ہوں، کرنی چاہیے. لیکن اس شرک کے مقابلے میں اگر توحید کی بات اپنے توحید والے لوگوں سے پوچھی جائے نا، تو توحید کا کوئی پتہ نہیں ہوگا توحید کس چیز کا نام ہے. تو ہمارا نقصان کیا ہوا، ہم نے مجادلے کو اپنا دیا، دوا کو. ہر ٹائم دوائی کھا رہے ہیں، دوائی ہر ٹائم کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے نا. تو ہم نے غذا کو چھوڑ دیا. جب غذا نہیں کھلائی، پھر جو فتنہ اٹھتا ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی سی عقلی بات کرتا ہے، تھوڑی سی کسی دلیل لے آتا ہے، بس سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اپنے عقیدے کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا جو طریقہ کار ہوگا اس کے اندر ہم اپنے عقیدے کی دعوت آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم مسالے کے ثلاثہ جو ہیں، دیوبندی، بریلوی اور حدیث، کسی کی نہ دلیل آپ کے سامنے بیان کروں گا، نہ کسی کا جو ہے نا مخالفت آپ کے سامنے بیان کروں گا. اسلام سلف صالحین سے جو عقیدہ قرآن سنت سے ثابت ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی میرے سے نہ پوچھنے کی آپ کوشش کریں، نہ بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اس کا فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. ہاں، منکرین حدیث کی بات آئے گی، ملحدین کی بات آئے گی، لبرلز کی بات آئے گی، کافروں کی بات آئے گی، میں کھل کر ان کا رد بھی کروں گا، اور میں کھل کے ان کے دلائل کا جواب بھی دوں گا، ان کی دلیلیں بھی ذکر کروں گا، ان کا جواب بھی دوں گا. لیکن مسالے کے ثلاثہ سے متعلق میں قطعی طور پر صرف میں اپنی دعوت آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کا میرا یہ مزاج بن جائے کہ بھائی ہم اپنا عقیدہ اپنے اچھے طریقے سے دلائل سے مزین کر کے، اچھا کر کے، اتنا خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ کوئی بندہ آپ کے اور میرے عقیدے کو رد کرنے پر جو ہے نا وہ چھپا نہ سکے، مجبور ہو جائے اس کو قبول کرنے پر. تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا رد ہی کرتے رہیں. ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم مثبت کام کریں. اسلام ہمیں مثبت طریقے سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم ایسا عقیدہ ایسا گھوڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب ہم توحید اگلا پڑھیں گے، سب سے عام عقیدہ اور سب سے دلچسپ میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور مزہ جاتی ہے عقائد. تو عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کے اندر ڈال دیں، اوپر سے اس کو گرہ لگا کر باندھ دیں. گرہ لگا کے باندھنے کے بعد اب کوئی چیز آپ اس کے اندر ڈال نہیں سکتے، بند ہو جاتا ہے. تو عقیدہ ایسی چیز ہے اس کے اندر نہ آپ کمی کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی زیادتی کر سکتے ہیں. ایک بات جو عقیدہ آپ کا بن گیا کہ اللہ ایک ہے، اب نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے، اس کو اس کے اندر باندھ دیں گے. تو عقیدہ کیا ہے؟ کسی چیز کے اوپر گرہ لگا دینا. اب کوئی نہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے نہ اس کو نکال سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چند چیزیں جو چلتی ہیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. تین چیزیں ہیں، تینوں کو آپ سمجھ لیں تاکہ ہم آئندہ جب اس عقیدے کے مسائل کو پڑھیں گے یہ تینوں چیزیں وہاں پر استعمال ہوں گی. ہمارے ہاں ہر چیز پر کفر کا فتویٰ ہے، ہمارے ہاں ہر چیز پر شرک کا فتویٰ ہے، ہمارے ہاں ہر چیز پر بدعت کا فتویٰ ہے. کیوں؟ ہمیں ان کے جو ہے نا باریکیوں کا علم نہیں ہے. تین چیزیں ذہن کے اندر رکھنے. نمبر ایک، اس کی تفصیل پھر آتی رہے گی، میں صرف تعریف بیان کر دوں گا کسی مثال بھی. نمبر ایک ہے عقیدہ، اور نمبر دو اس کی تشریح اور توضیح.
اس کی تشریح کرنا، عقیدے کی تعبیر کرنا. اور نمبر 3 نظریہ، فکر، سوچ، جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. سوچ و فکر اور نظریہ، یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان تینوں چیزوں کو ایک ہی لائن میں رکھ کے جب ہم نشان لگاتے ہیں نا، تو بہت سارے لوگ اس میں خواہ مخواہ بیچارے رگڑے جاتے ہیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ جس پر گرہ لگ جائے. اس کو اگر ہم اور سمجھے، عقیدے کی میں اگر تعریف بیان کروں، اس کا تعلق ہوتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ. اس کو بھی جو ساتھی لکھنا چاہتا ہے یہ آپ کو کام آئیں گی، یہ تینوں چیزیں بھی، ان کی تفصیل بھی. عقیدے کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے، حقائق کے ساتھ اور موجودات کے ساتھ. حقائق کیا ہے، موجودات کیا ہیں، اس کو سمجھ لیں. حقائق کیا ہے، موجودات کیا ہیں، 2 چیزیں ہیں. عقیدہ ان 2 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. ہم جتنے بھی عقیدے ہمارے ہیں ان 2 چیزوں کے گرد گھومیں گے. حقائق کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو چیزیں اور آسان کروں، ایک ہے موجودات جو نظر آتی ہیں، اور حقائق ہیں جو نظر نہیں آتی. اللہ ہمیں نظر نہیں آتے، جنت جہنم ہمیں نظر، فرشتے ہمیں نظر، جنات ہمیں نظر. جتنے بھی چیزیں وہ حقائق سے تعلق رکھتی ہیں. اور کچھ چیزیں ہیں موجودات جو ہمیں نظر آتی ہیں. چاند نظر آ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، درخت نظر آ رہے ہیں، دنیا کا نظام نظر آ رہا ہے، یہ سارے آسمان نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، یہ موجودات ہیں. حقائق اور موجودات کے اندر ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم کس میں کس چیز کو فالو کریں گے؟ ان دونوں چیزوں کے خالق کو فالو کریں گے جس نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہوگا. کیونکہ سب سے مسترد، پچھلی بار بھی مولانا صاحب نے یہ گفتگو کی تھی کہ سب سے مسترد اور سب سے بہترین، سب سے کامل بات اگر اس حقائق سے متعلق اور موجودات کے متعلق کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے بنایا ہے. آپ اور میں اگر ان کے متعلق کوئی تصور دیں گے نا تو میری بات اور ہوگی، ان کی اور ہوگی، ان کی اور ہوگی، ان کی اور، ہر بندے کی الگ ہے. تو جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کو وجود عطا فرمایا، پھر ان کا مستند ذریعہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ انبیاء تشریف لاتے ہیں، وہ ہمیں آ کر کے بتا دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے مستند پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے. تو عقیدہ چاہے حقائق سے متعلق ہو یا موجودات سے متعلق، ہم کس سے لیں گے؟ صرف انبیاء سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے ہم نہیں لیں گے. اس کے اندر ہم نہ کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں. اگلی بات کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا ہم کیسے کمی بیشی نہیں کر سکتے. اس بات کو آپ کو سمجھ گئے ہو تو اس کو بھی آگے دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. تشریح عقیدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی بھی ہے، موجود ہے. جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کر کے جائیں گے، اللہ پر ایمان لائے ہوں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں قرآن مجید نے بتایا ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اب اس کے اندر میں نے کہا عقیدے میں آپ نہ کمی کر سکتے نہ بیشی، ہم نے اس کو گرہ لگا دی ہے. اس کے اندر نہ پہلے نہ آج نہ قیامت تک ایک ذرے کا رتی کا بھی نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے کہ جنت کوئی کہے کہ نہیں ہے، کافر دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا. یہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ ہے. اب ایک ہے اس کی تشریح کرنا، بہت باریک نقطہ ہے عقیدے میں. اس کو پھر جب میں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا وہاں پر مختلف عقیدوں کے بارے میں کہ یار عقیدہ تھا اور یہ تشریح ہے اور یہ نظریہ ہے، وہاں آپ سمجھیں گے. تو اب جنت اور جہنم کی تشریح کیا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، یہ ہے کتنی کچھ، اور اسی طرح اس سے متعلق اور اس کی کیفیت کیا ہے جنت کی، یعنی واقعہ کہاں ہے کس جگہ پر، ٹھیک ہے، وسعت کتنی ہے کتنی بڑی، اور جو ہے نا کیفیت اس کی کیا ہے، کس طرح کی جنت ہوگی، دنیا سے اس کی مشابہت کریں گے نہیں کریں گے. اس کے متعلق پر جو اس کی تشریح کی جائے گی نا، اس جنت اور جہنم کی، ان چیزوں سے متعلق، وہ تشریح اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے. اب اس تشریح کے اندر یہ نقطہ میرا اب یاد رکھیے گا، اس تشریح کے اندر یہ اب تشریح کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ یہ ہر شخص کے پاس جو میسر علم ہوتا ہے یا اس کا جو دائرہ تحقیق ہے، جس چیز کو تحقیق کر رہا ہے، میسر علم اور دائرہ تحقیق، اسی کے مطابق جو ہے نا انسان جو ہے نا پھر اس کی تشریح کرتا ہے اور توضیح کرتا ہے. اب اس کے اندر یہ نقطہ میں نے اس کے اندر کہا تھا، عقیدے کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں تشریح کے اندر اور تبیین کے اندر، سمجھانے کے اندر، بتانے کے اندر، یہ جو اس کی تشریح ہے وہ جو کہ اس کے علم کے اسباب الگ ہیں، اس کی علمی پیمانہ الگ ہے، اس کے پاس حقائق الگ ہیں، اس کے پاس اپنی جو ہے نا سوچ اور فکر الگ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، اور جس دائرے پر وہ کام کر رہے ہیں اس کے الگ ہونے کی وجہ سے یہ جملہ یاد رکھیں، اس کو سمجھنا ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا. اہل علم کی آراء اس کے اندر مختلف ہو سکتی ہیں، کسی بھی عقیدے کی تشریح کے اندر، توضیح کے اندر اہل علم کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ باہر ایک گھڑی لگانے والا کہے گی یہ چونکہ عقیدے کی تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور تشریح کے اندر کمی بیشی ہو سکتی تو میری اس کے اندر یہ رائے ہے، اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ اور میری رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے اندر. اب صحیح بات میں اگر سمجھاؤں، آپ کی اور میری رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے اندر. اہل علم کی آراء کا اعتبار ہوگا کہ اہل علم کیا کہتے ہیں، ان کا مختلف جو ہے نا دلائل کی بنیاد پر اس کے اندر مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. کوئی اسلام نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی، ان کے پاس قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، ان کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں. عقیدے پڑھیں گے وہاں آپ کو مختلف آراء نظر آئیں گی.
فتوا ان چیزوں کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا. آپ اپنی چیز پر عمل کریں, دوسروں کو آپ جو ہے نا انگلی اس کے اوپر نہیں اٹھا سکتے. یہ اسلام کا تصور ہے, یاد رکھیں. اس میں گڑبڑ کرے گا تو بالکل کراس لگے گا, کوئی مداحنت سے ہم کام نہیں لیں گے, بالکل کراس لگائیں گے. لیکن جب دلائل دونوں طرف ہوں گے, تشریح اور توضیح کے حوالے سے, وہ بھی اہل علم کے, یاد رکھیں اہل علم کی بات بار بار کر رہا ہوں, کل کو آپ پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ نہیں کہا تھا جی اس کی میری تو اس میری ہے, آپ کی میری رائے کا کوئی اعتبار نہیں. پہلے بتا دیتا ہوں, اہل علم کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, اور یہ رائے کا مختلف ہونا بھی اسلام کا حسن ہے. تیسرے نمبر پر نظریہ اور فکر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ نظریہ اور فکر یہ ہے, میں کسی معاملے کو دنیا میں اپنے ایک اینگل سے, ایک زاویے سے دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یار اگر اس کو ایسے کرے نا تو مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کے ساتھ بنتا ہے. تو تشریح میں نے کہا, یہ عقیدہ یہ حقائق اور موجودات سے بنا تھا. تشریح کس سے بنی تھی؟ جو موجود آپ کے پاس علم ہے اور جس دائرے میں آپ کام کر رہے ہیں اس سے تشریح نکلتی ہے. اور نظریہ اور فکر کس سے نکلتی ہے؟ دو چیزوں سے یہ بھی نکلتی ہے. ایک ہے نظر, ایک ہے فکر. یہ تینوں چیزیں دیکھیں بالکل دو چیزوں سے بنتی ہیں. نظریہ اور سوچ اور فکر, افکار اور نظریات کیسے بنتے ہیں؟ ہم نے عقائد اور نظریات کی بات کی. عقائد الگ چیز ہے, نظریہ الگ چیز ہے. تو عقیدہ ہے, نظریہ اور فکر جو ہے نا یہ نظر اور فکر سے نکلتی ہے. نظر کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں, اس کے متعلق کوئی جو ہے نا کوئی رائے دماغ میں قائم کرتے ہیں. پھر فکر, پھر سوچ اور فکر کے ذریعے آپ ایک اس کا جو ہے نا اصول اور ایک اس کا خلاصہ نکالتے ہیں, یار اس سے متعلق میری یہ رائے ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ اور اس کو کہتے ہیں نظریہ. سوچ اور فکر, افکار اور نظریات اس کو کہتے ہیں, اس کو عقیدہ نہیں کہتے. تو اس کے اندر یاد رکھیں, ایک ہی وقت کے اندر دو بندوں کی, ہم یہاں پر اگر 20 25 30 بندے بیٹھے ہیں تو ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی معاملے سے متعلق ہم سب کی آرام مختلف ہو سکتی ہیں. کیوں؟ آپ اپنی نظر سے دیکھیں گے, پھر سوچیں گے. آپ کی نظر بھی الگ ہے, آپ کی سوچ اور فکر بھی الگ ہے, آپ کا تجربہ بھی الگ ہے, آپ کی پرورش بھی الگ ہے, آپ کے جو ہے نا علم بھی الگ ہے. تو آپ اپنی ایک رائے نکالیں گے اس سے متعلق. تو سب لوگوں کی ایسے, میری اپنی ہے, تو ہر ایک اپنی نظر سے دیکھے گا, اپنے زاویے سے, پھر سوچ اور فکر کرے گا, اس کو ایک حل نکالے گا. تو یاد رکھیں, ہمارے ہاں مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم عقیدے کو بھی, تشریح کو بھی, نظریہ اور فکر کو سب کو ایک لائن میں مکس کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ عقیدہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ سوچ اور فکر کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ تشریح اور تبیین کیا ہے. ہم سب پر ایک ہی قلم سے جب کراس لگاتے ہیں تو پھر سارے رگڑے میں آ جاتے ہیں. تو جب بات آئے گی عقیدے کی, وہاں عقیدے کی بحث کریں گے. جہاں بات آئے گی تشریح اور توضیح کی, اہل علم کی آراء کی بحث ہوگی. جب بات آئے گی نظریہ اور سوچ اور فکر کی, تو ہر ایک کو قرآن اور سنت کے مطابق نظریہ اور سوچ اور فکر جو ہے نا اپنانے کی اجازت ہے. اس عقیدے میں اور نظریے میں, چونکہ ہم عقیدہ اور نظریہ پڑھ رہے ہیں, عقیدے اور نظریے میں فرق کیا ہے؟ عقیدہ جامد ہوتا ہے, تبدیل نہیں ہوتا, کبھی نہیں تبدیل ہوتا. اللہ ایک ہے جب سے آدم علیہ السلام, جب سے قیامت کی صبح, یہی رہے گا, عقیدہ ایک ہی رہے گا. لیکن نظریہ بدلتا رہتا ہے, تجربات سے, علم سے, لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے سے, علاقوں سے, مختلف چیزوں سے ارتقاء ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ارتقاء آگے, تو ارتقاء ہوتا ہے اس کے اندر, یہ بدلتا رہتا ہے. دیکھیں آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے حالات میں ایک وقت میں ایک نظریہ بناتے ہیں, کچھ وقت کے بعد کہتے ہیں یار نہیں, اب تھوڑا سا اس میں ارتقاء, اور نظریہ, نظریات انسان کے بدلتے رہتے ہیں, یاد رکھیں. اب ہم اگر اپنے نظریے کو ایسا فتویٰ بنا دیں گے کہ سب پر لگا دیں, تو آپ 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, جب آپ میچور ہو جائیں گے, جب آپ اور آگے جائیں گے, جب آپ ایک شہر سے محلے سے نکل کر شہر کی حد تک, شہر سے ملک سے انٹرنیشنل لیول پر آپ جائیں گے, آپ کے سوچ اور فکر اور نظریات میں وسعت آتی جائے گی. تو جس چیز کو آپ اپنی گلی میں کفر کہتے تھے, اس کو شہر کی سطح پر آپ جو ہے نا اسلام سمجھنے لگے. جس کو آپ شہر کی سطح پر کفر کہتے تھے, بدعت کہتے تھے, شرک کہتے تھے, جب آپ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر جائیں گے آپ کو اسلام لگے گا. تو اس لیے سوچ اور فکر اور نظریات کے اوپر کفر کے, بدعت کے اور شرک کے فتوے ہم نہیں لگائیں گے, تاکہ کل ہم جب یہ منظریں کراس کر کے ہمارے علم میں, تجربے میں, ہر چیز میں جب ہماری تبدیلی آ جائے گی, تو پھر اس وقت ہمیں یہ پریشانی نہ ہو کہ بھئی ہم نے جو ہے نا کل تو اس کا رد کرتے ہیں, کفر کہتے ہیں, آپ خود کفر کا شکار ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.